روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے، یہود کو آپ نے دیکھا 10 محرم کو انہوں نے روزہ رکھا۔ آپ نے پوچھا اور فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اور ان کی قوم غرق ہو گئی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پہ روزہ رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے روزہ رکھا، ابھی تک رمضان کا حکم نہیں آیا تھا، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو 10 محرم کا روزہ خود بھی آپ رکھتے تھے، صحابہ کو بھی آپ نے حکم دیا۔ پھر جب رمضان کا حکم آ گیا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ گویا کہ لازم نہیں ہے، مستحب ہے، ہاں ثواب ہے، اجر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں امید رکھتا ہوں کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ فضیلت اپنی جگہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت سے بچو۔ فرمایا 10 محرم کو یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے، لیکن ہم 1 نہیں 2 رکھیں گے، یا تو 9 کو ساتھ ملائیں گے اور یا 11 کو ساتھ ملائیں گے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کو بھی ساتھ ملاؤں گا، ان کی مخالفت کروں گا۔ لیکن پھر آپ زندہ نہ رہے، تو اب ہمارے لیے محرم کے مہینے کے اندر یہ حکم ہے، اور اس روزے کی فضیلت بھی ہے۔ تاریخ کی روشنی میں اس دن کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ کنارے پر ٹھہری 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی 10 محرم کا دن تھا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کا دن 10 محرم کا دن۔ ہمیں صرف اتنا